dear students. ہم یونٹ 86/12 یونٹ نمبر 3 کوسچن نمبر 3 اسٹارٹ کرتے ہیں. جن لوگوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہیں. جی پروفیشنل ڈسپوزیشنز پیشہ ورانہ اہلیتیں کیا ہوتی ہیں؟ پوری دنیا میں پیشہ ورانہ مہارتوں اہلیتوں کو اقدار فرائض اور اخلاقیات کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے. اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ طالب علم پر، اس کے خاندان پر اور اس کے گروہوں پر پڑتا ہے جو طالب علم کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اب پیشہ ورانہ اہلیتیں صلاحیتیں کے حاصل کرنے کے لیے ذہنی صلاحیتوں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. ہم استاد اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام طالب علم سیکھ سکتے ہیں، تعلیم کے معیارات کو حاصل کرنے کے خواب کو حاصل کر سکتے ہیں اور مستقبل محفوظ تعلیم کی شرائط کی گارنٹی دیتے ہیں. اہلیتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ کلاس ٹیچر کی خصوصیات اس بات پر اثر انداز ہوتی ہے کہ طالب علم کتنے اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے. یعنی ہمارے بچے جس نوع تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا مکمل طور پر براہ راست انحصار سکول میں اساتذہ کی قابلیت پر ہوتا ہے. تو جیسی اساتذہ کی قابلیت ہوگی ویسی تعلیم حاصل کریں گے. اگر اساتذہ میٹرک پاس ہیں تو بچے بھی ویسے میٹرک پاس ہوں گے، اور اگر اساتذہ ایم ایس سی پاس ہیں تو بچے بھی ماشاءاللہ اچھی تعلیم حاصل کر پائیں گے. واسکو کہتے ہیں، چلیں واسکو کو چھوڑ دیں، جو بھی کہتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں. پیشہ ورانہ اہلیتوں کی ضرورت. کالج آف ایجوکیشن اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ نے کالج آف آرٹس اینڈ سائنس اینڈ کالج آف بزنس اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن کے اشتراک سے یہ ذمہ داری اٹھا رکھی ہے کہ اساتذہ کو درکار صلاحیتیں، معلومات اور اہلیتوں ابھارنے کے بارے میں پروگرام چلاتے رہیں گے. تو اس طرح آپ اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے اساتذہ میں مطلوبہ مہارتیں اور ان اساتذہ کو ان کی اہلیتوں کے بارے میں بھرپور طریقے سے آگاہ کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں کچھ مختلف کورسز کرائے جا رہے ہیں. تو اس میں پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے درجے کیا ہوتے ہیں؟ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا احساس ہر استاد کے لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اسی احساس کی بدولت استاد اپنے طالب علموں کے لیے ہر لمحہ دستیاب ہوتے ہیں. اوپن یونیورسٹی کے ماہرین نے اس پیشہ ورانہ ذمہ داری کے 4 درجے بنائے ہیں، تو جو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. لیول 1 میں کیا ہے؟ وہ کورس شامل کیے ہیں جو داخلے سے پہلے تدریسی شعبے کے تجربے کی ضرورت اور کلاس روم ٹیچر کی رپورٹ اس میں شامل ہوتی ہے. اس میں ٹی اینڈ ایل 310 ابتدائی بچپن کی تعلیم شامل ہے، ٹی ایل ایل 325 سیکنڈری اسکول میں تجربہ شامل ہے، اور ٹی ایل اینڈ 335 310 325 اور 335 ایلیمنٹری اسکولوں میں تعلیم و تدریس. یہ 3 حصے انہوں نے شامل کیے ہیں. اور لیول 2 میں انہوں نے شامل کیا ہے جی ٹی ایل اینڈ 315 شامل کیا ہے، غیر معمولی طلباء کو تعلیم دینا. ٹی ایل اینڈ 350 نوجوانوں کی نشوونما اور تعلیم ہے، اور ٹی این ایل 432 کمرہ جماعت کا نظم و ضبط دیا گیا ہے. ٹی این ایل 433 اور 460 جو ہے مائکرو ٹیچنگ بتایا گیا ہے. درجہ 100 میں کیا دیا گیا ہے؟ پری اسٹوڈنٹ تدریس. ٹی ایل این 486 فیلڈ کا تجربہ، اور ای سی ای میوزک، ایلیمنٹری جسمانی تعلیم، انگلش ریڈنگ اور غیر ملکی زبان، آئی ٹی کی خصوصی تعلیم اور ریاضی. درجہ 4 میں جی ٹی این ایل 487 اور ٹی این ایل 580 حقیقی اسکول کے مسائل. یعنی تمام اہلیتوں کی رپورٹ حتمی ریٹنگ کے ساتھ مکمل کی جانی چاہیے. تو یہ سارے جو ہیں اس کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں کہ کون کون سے کورس دیے جاتے ہیں. نیکسٹ، اہلیت جانچنے کے طریقے کیا ہیں؟ آپ کی کلاس میں ایک زیر تربیت معلم یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسے اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کن اہلیتوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ شاید آپ سے اپنی الجھن کے بارے میں بات کریں کہ آپ کو ان کی کن مہارتوں میں منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. تو اس پلان کی ایک نقل آپ کے ریکارڈ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے پروگرام میں بہتری ظاہر کریں. آپ کا کورس ٹیچر آپ کی بہتری کے بارے میں رپورٹ تیار کرے گا، بتائے گا کہ آیا آپ بڑھنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں آگے دیکھتے ہیں کیا دیا ہوا ہے. مؤثر اساتذہ کی اہلیتیں کون سی ہوتی ہیں؟ ماہر تعلیم جو ہے وہ 5 اچھے معاون کی 5 خرابیاں میں ترمیم کر کے مؤثر استاد کی 5 اہلیتیں پیش کی ہیں، انہیں اساتذہ کے ساتھ قائم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور اس تھیم کا اہم تصور یہ ہے کہ رویے کا محض ایک ضمنی اثر ہوتا ہے، اور استاد کا مؤثر ہونا دراصل استاد کے تصور کی وہ حالت ہے جب اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اہلیت کے لفظ پر حالیہ سالہ میں نظر ثانی کر کے یعنی کہ 5 خصوصیات بتائیں. سب سے پہلے ہمدردی، دوسروں کی انفرادی رائے کو دیکھنا، برداشت کرنا، طالب علم کے استاد کے بارے میں تصویر پر پورا اترنا. یہ ہوتا ہے ہر طالب علم کے ساتھ مثبت تعلقات قائم کریں،
اپنی ذات کے حوالے سے مؤثر توجہ دیں۔ تعلیم کا ابتدائی مقصد طالب علم کا اسے قبول کرنا ہوتا ہے، وہ پورا دل و دماغ سے اسے قبول کرے۔ نمبر 2، دوسروں کا مثبت پہلو، ہمیشہ دوسروں کی اہمیت، اہلیت اور صلاحیت پر یقین رکھے۔ تعلیم کے درمیان تبدیلی ایک اہم عنصر ہے، تو طلباء کی صلاحیت، اہلیت اور اہمیت پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں، دوسروں کی انفرادیت کو مثبت انداز میں دیکھیں۔ ہر طالب علم کے اندرونی وقار اور احترام کرے اور اپنی ذات سے متعلق مثبت رائے۔ اساتذہ کو اپنی اہمیت، صلاحیتوں، اہلیتوں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اپنے متعلق مثبت تصور کو ابھاریں جو دوسروں کو آپ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اساتذہ اپنی ذات کی تمام خامیوں کو سچے دل سے تسلیم کر کے انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور نیکسٹ آ جاتا ہے جی استناد متصدقہ سرٹیفائڈ، کھلے ذہن کے ساتھ ملنے والے موقع کو محسوس کریں جو استاد کو ایک پرکشش شخص کے طور پر متعارف کرواتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بامعنی اور بامقصد نقطۂ نظر، ایسے جمہوری مقاصد کی نشاندہی کریں جو انفرادی شخصیت پر منحصر ہوں، وسیع، گہرے، آزاد اور نوعیت کے ذات لحاظ سے طویل ہوتے ہیں۔ بس یہاں پر یہ سوال ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک سوال اور میں یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں، ان مسائل کی نشاندہی کریں جن کا نو آموز اساتذہ کو تدریس کے پیشے کا سامنا ہوتا ہے۔ پرابلم آف نیو ٹیچر، سب سے پہلے خاموش تجربہ، کہ نو آموز اساتذہ اپنی کلاس روم میں داخل ہوتے وقت اپنی ذات اور طلباء سے متعلق نیا جذبات، توقعات لے کر آتے ہیں، تو ان کے جذبات، احساسات، توقعات، امیدیں ہوتی ہیں جن کا طلباء کا سامنا ایک نیا تجربہ ہوتا ہے۔ تاہم یہ جانتے ہیں کہ اساتذہ کے ابتدائی سال خاموش تجربے پر مبنی ہوتا ہے، یعنی استاد ایک سال خاموشی سے نئے تجربات کرتے ہوئے خاموشی سے گزارتا ہے۔ نمبر 2، باہمی تعاون، میوچل کارپوریشن، تو شہری استاد کا باہمی تعاون لکھتے ہیں کہ تدریس کے پیشے سے متعلق ہمارا تجربہ ہے کہ تدریس کے پہلے 3 سال بڑے اہم ہوتے ہیں جن میں اساتذہ کو مختلف مسائل کا سامنا کرتا ہے، اور یہی تینوں سال اس کے لیے بہت غیر محفوظ بھی ہوتے ہیں۔ یہی وہ سال آتے ہیں جب اساتذہ مختلف مسائل کا سامنا کرتے ہیں، ملازمت چھوڑنے کا سوچتے ہیں۔ اب شہری اسکولوں میں اساتذہ کے ابتدائی 3 سالوں میں اسکول چھوڑنے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ ان 3 سالوں میں ہی وہ اس پیشے میں کشش محسوس کرتے ہیں، اس پیشے کو اختیار کرنے، بھرپور تجربہ کار بننے اور مستند استاد بننے کے طور پر ابھرتے ہیں۔ تو ایک استاد کے ابتدائی سال ڈوبنے یا تیرنے یا پھر بچ نکلنے کے حوالے سے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ توقعات، ایک مسئلہ یہ ہے کہ نو آموز اساتذہ سے تجربے اور اہلیت سے متعلق وہ تمام توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں جو تجربہ کار اور سینئر ٹیچر سے متعلق ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نو آموز اساتذہ کو ان کلاسوں کی بچوں کی کلاس جو تدریس کے دوران سب سے زیادہ مسائل کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ تجربہ کار اساتذہ ان بچوں کو پڑھانا اور تعلیم نہیں دینا چاہتے۔ دیگر پیشوں کے برعکس تدریس کے پیشے میں فرائض اور ذمہ داریاں دینے کا کوئی مناسب یا طریقہ کار پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا۔ اب نئے اساتذہ سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ کلاس روم میں درپیش مسائل کا بار بار ذکر کریں۔ اب نئے اساتذہ کے لیے بہت سے مددگار پروگرام اس بارے میں ہوتے ہیں کہ جب وہ کلاس روم میں داخل ہوں تو اچھی طرح ذہنی طور پر تیار ہوں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ تعلیمی ادارے کے مسائل ہوتے ہیں۔ بڑے مسائل نو آموز اساتذہ میں احترام اور علم کی تخلیقی صلاحیتیں ابھارنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ جو کو جانتے ہیں اسے تدریس کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ نو آموز اساتذہ کو کلاس روم میں طلباء کو کنٹرول کرنے اور نظم و ضبط پیدا کرنے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو نو آموز اساتذہ طلباء کو کنٹرول نہیں کر پاتے، تو معلوم ہوا کہ نو آموز اساتذہ میں یہ خوف ہوتا ہے کہ جن میں تعلیم کی اہلیت نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے وہ ان کو کیسے تدریس کریں گے۔ تنظیمی مسائل ہوتے ہیں۔ نو آموز اساتذہ کو تحفظ دینے کے لیے احتیاطوں کے ساتھ ساتھ فرائض، مثلاً غیر نصابی سرگرمیاں دی جاتی ہیں، اور کلاس روم سے ہٹ کر سب سے زیادہ تکلیف دہ فرائض سرگرمیاں سونپی جاتی ہیں۔ مثلاً ان کے تجزیاتی رپورٹ بنانا پسند نہیں کرتا، اس کے علاوہ کوئی ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو اس کے علاوہ جی تدریسی مواد اور ٹیکنالوجی کے مسائل آتے ہیں کہ کلاس روم کی تزئین و آرائش، مناسب تدریسی مواد کی عدم دستیابی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سماجی مسائل ہوتے ہیں کہ مدد لینے، نو آموز اساتذہ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ تاہم وہ کسی سے مدد لینے میں ہچکچاتے ہیں۔ ساتھ ہی اساتذہ میں رابطے کی فضا ختم ہو جاتی ہے، اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نئے اساتذہ کو اپنے سینئر اساتذہ سے تعلقات استوار کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، جو تصور ان کے ذہن تک کہ ان کی بات کم ہی سنی جائے گی، کوئی مدد نہیں ملے گی۔ تو اس کے علاوہ اساتذہ جو ہے نئے تھکاوٹ اور دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نصاب، ہدایات اور جائزہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ نیا اساتذہ محسوس کریں ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ تاہم بس اتنا ہی کافی ہے، اس کے بارے میں مزید ایک ہے استاد کے لیے تنظیمی نظام، کلاس روم کیسا ہونا چاہیے، سکول اور ضلعی پالیسیاں کیسی ہونی چاہیے، اساتذہ کے ساتھ باہمی تعاون کیسا ہونا چاہیے، اور اساتذہ کمیونٹی کیا ہے، یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بس اس کا ایک سوال رہتا ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ